السلام علیکم۔ یہ ہماری کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر کی ویڈیوز کا پہلا ویڈیو لیکچر ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کریں میں آپ کو اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد وسیم اللہ خان ہے اور میں لیکچرر ہوں کمپیوٹر سائنس کا گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 4E میں۔ پہلا چیپٹر جو ہے ہمارا وہ ہے کانسیپٹ آف کمپیوٹر پروگرامنگ۔ اس میں جو کچھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے 5 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسٹیپ 1 کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اسٹیپ 1 جو ہے ڈیفائننگ دا پرابلم ہے۔ ڈیفائننگ دا پرابلم کیا چیز ہے کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کو جو کہ مینولی یا کسی اور وجہ سے ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہا ہے یا اس میں غلطیاں ہیں، تو ہم ان کو دور کرنے کے لیے کمپیوٹر پروگرام کو انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اس معاملے کے لیے، اس مقصد کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پرابلم ہے کیا، اور اس پرابلم کو ہم لکھتے ہیں اور اس میں ہم اس کو سمجھتے ہیں پورا کہ وہ پرابلم میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی آفس میں اگر کوئی کام لوگوں کو رجسٹر کرنے کا کاغذ کے رجسٹر پہ ہو رہا ہے، تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت کچھ اس میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پرابلم کو ہم ڈیفائن کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم اس کو لکھتے ہیں۔ اس میں جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، ان سب کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ ہمارا اسٹیپ 1 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیپ 2 کی طرف۔ اسٹیپ 2 پلاننگ دا سلوشن۔ اچھا، جیسے کہ اس کے نام سے ہمیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم سلوشن ابھی ہم نے نکالا تو نہیں ہے، لیکن اب ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم سلوشن کس طریقے سے حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنی ہے اس سلوشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ ان میں ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ، اور جو وقت کی بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں پلاننگ کرنا پڑے گی۔ جو لوگ اس کے اندر استعمال ہوں گے، مطلب جو لوگ اس کا حصہ بنیں گے وہ بھی اس سلوشن کا حصہ ہوں گے، اور اس میں ہر مرحلے میں کیا کام ہوگا، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی جب مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو وہ کوئی جادو کی چھڑی سے ایک دم سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو پہلے پلان کیا جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسٹیپ 2 تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اسٹیپ 3 کی طرف۔ اسٹیپ 3 جو ہے کوڈنگ دا پروگرام ہے۔ کوڈنگ دا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلاننگ کے دوران سلوشن کو جو ہم نے پلان کیا تھا اس دوران ہم نے جو کچھ، اور اس سے پہلے اسٹیپ ڈیفائننگ دا پرابلم میں جو کچھ ہم نے ڈاکیومنٹ کیا تھا، ڈاکیومنٹ کا مطلب ہم نے جو کچھ لکھ کے ہم نے اس سسٹم کا حصہ بنایا تھا اس کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، اس کے بارے میں ہم کمپیوٹر کا پروگرام بناتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے معاملہ ہے یا کوئی سسٹم ہے جو کہ انسانوں کے ذریعے اور کاغذوں کے اوپر کام
جس میں ہو رہا ہے اور ہم اس کو اگر کمپیوٹر پروگرام پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کوئی سب سے پہلے سلیکٹ کریں گے کہ کون سی پروگرامنگ لینگویج ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے اور ہم اس لینگویج میں کوڈنگ کریں گے. کوڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ پہلے سے جانتے ہیں کہ پروگرام جو ہے وہ سیکوینس آف انسٹرکشن ہوتا ہے جس میں ہم اس لینگویج کے سنٹیکس کے مطابق سیکوینس میں انسٹرکشنز دیتے ہیں جو کہ ایک کے بعد ایک ایکسیکیوٹ ہوتی ہیں اور وہ جب مکمل ہو جاتی ہیں, جب وہ اینڈ پہ پہنچ جاتی ہیں تو پروگرام ہمیں وہ آؤٹ پٹ دے دیتا ہے جو کچھ ہم اس پروگرام سے چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں جن کو ہمیں غور کرنا ہوتا ہے, جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, وہ یہ کہ پہلی بات تو کہ پروگرام کو لکھنا کیسے ہے, مطلب اس کا سنٹیکس. ہمیں کسی بھی لینگویج جو ہم استعمال کرنا چاہیں اس کے سنٹیکس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ ہم لوگ اپنی مثال میں اپنی جو بک ہم فالو کر رہے ہیں اس میں ہمیں سی لینگویج کو فالو کرنا ہے, تو ہمیں سی کا سنٹیکس پتہ ہونا چاہیے. سی کے سنٹیکس کے مراد یہ ہے کہ اگر سی میں آپ کسی انسٹرکشن کو, کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا لکھنا ہوگا. اس کو لکھنے کا صحیح طریقہ سی کا سنٹیکس ہے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ کیا ہمیں اس کو لکھنے کے بعد جو کچھ رزلٹ چاہیے ہیں وہ مل رہے ہیں, یہ ہمیں اس کی لاجک سے پتہ چلے گا. اگر تو ہمارے پروگرام کی لاجک صحیح ہے تو ہمیں وہی کچھ حاصل ہوگا جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ ہمیں پروگرام کے رزلٹ سے پتہ چل جائے گی. لہذا کوڈنگ جب کسی پروگرام کی کسی لینگویج میں کی جاتی ہے تو اس میں ہم سنٹیکس اور لاجک ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام کو بناتے ہیں. اگلا جو اسٹیپ ہے اس کے اندر وہ ہے ٹیسٹنگ دا پروگرام. ٹیسٹنگ دا پروگرام ہم جب کرتے ہیں جب ہم نے کوڈنگ مکمل کر لی ہے, مطلب ہم نے تیسرا اسٹیپ مکمل کر لیا ہے اور اب ہم اپنے پروگرام کو تیار کرنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ لاجیکلی بھی ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کو ابھی یہ چیک نہیں کیا ہے کہ وہ ہر مختلف ڈیٹا کو انپٹ کرنے پہ کیا صحیح رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں. اس معاملے کو دیکھنے کے لیے جو اسٹیپ ہے وہ ٹیسٹنگ دا پروگرام ہے. ٹیسٹنگ دا پروگرام میں ہم یہ کریں گے کہ ہم اس پروگرام کو مختلف قسم کا ڈیٹا انپٹ کر کے اور اس کا ہم آؤٹ پٹ حاصل کر کے اس کی پروسیسنگ کو جانچ کر یہ اندازہ لگائیں گے کہ کیا یہ پروگرام وہی رزلٹ دے رہا ہے جو ہمیں چاہیے ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے. اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم واپس اسٹیپ 3 پر جائیں گے, اس کی کوڈنگ میں جا کے اس پروگرام کو ٹھیک کریں گے اور پھر دوبارہ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے. لہٰذا یہ ہمارا اسٹیپ 4 جو ہے یہ ہمارا تقریباً اس جگہ پر آئے گا کہ جہاں پر ہم کافی حد تک اپنے مسئلے کو کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے حل کرنے والے ہیں. جب ہمارا اسٹیپ 4 کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پروگرام فائنل کنڈیشن میں سامنے آ چکا ہے جو کہ ہمیں ڈیزائرڈ رزلٹ, مطلب وہ رزلٹ جو کہ ہم چاہتے تھے وہ ہمیں دے رہا ہے اور ان میں ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی. جب یہ سب کام مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آخر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے پروگرام بنا لیا ہے اس کو ہم اسٹیپ 5 میں ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. اسی لیے اسٹیپ 5 کا نام ہے ڈاکیومنٹنگ دا پروگرام. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پروگرام کے بارے میں ایسے کمنٹس لکھتے ہیں کہ ہم اگر بعد میں خود اس کو پڑھنا چاہیں یا ہمارے جو کولیگ ہیں جو ہمارے ساتھ ٹیم میں یا جو اس سسٹم کا حصہ ہیں اور جو اس میں اس کو یوز کریں گے, اگر وہ اس کو استعمال کرنا چاہیں
تو ان کو یہ پتہ چلے کہ پروگرام کا کون سا حصہ کیا کر رہا ہے، تاکہ اس کی مدد سے اگر انہیں آگے جا کے اس میں کچھ تبدیلی کرنا ہے یا اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے تو ان کو اس کام میں آسانی ہو۔ یہاں پہ ہمارا اسٹیپ 5 کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ امید ہے کہ یہ آپ کو اس نے یہ پوری جو 1 سے لے کر 5 تک اسٹیپ سے کیسے کمپیوٹر پروگرام کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک اچھا آئیڈیا دیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، وعلیکم السلام۔